اس کی سگنیفیکنس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا پاکستان میں ہونا 27 سال کے بعد، چائنیز پرائم منسٹر کا 11 سال کے بعد پاکستان آنا، جس طرح کے ایم او یوز یہاں پہ سائن ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ایک یہ کنسرن تو موجود ہے کہ پاکستان اس پوری تنظیم کے تمام رکن ممالک کے پوٹینشیل سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا پا رہا۔ چائنا کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز بھی رہتی ہیں، لیکن باقی ممالک کا جو ایک اکنامک پوٹینشیل ہے، پاکستان اس سے کیسے مزید فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ انٹرنیشنل کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے، جس میں کہ دیکھا جائے تو امپورٹنٹ ملک اس کے ممبرز ہیں۔ 4 ایسے ہیں جو کہ نیوکلیئر پاورز ہیں، 2 جو ہیں وہ بگیسٹ اکانومیز ہیں، اور پاپولیشن وائز 40% آف دا ورلڈ پاپولیشن یہاں ہے ان ممالک میں، اور 32% آف جی ڈی پی بھی اسی ریجن میں پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب کہ دنیا میں بڑی جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک اور جیو اسٹریٹجک شفٹس ہو رہی ہوں، اور اس وقت ان ممالک کے سربراہان کا مل کے بیٹھنا اور سچویشن کو اسیس کرنا آئی تھنک بہت امپورٹنٹ موقع ہے۔ آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ ممالک نے اس ایسوسیشن سے کوئی زیادہ ابھی تک فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ تو آپ ایسے کہیں گے کہ گلاس ہاف فل ہے کہ گلاس ہاف ایمٹی ہے۔ دیکھیں کہ اس کے ہر آرگنائزیشن کی اپنی پرائورٹیز ہوتی ہیں۔ یہ آرگنائزیشن کی پرائورٹی جو تھی، اس کے جو آپ ہسٹری میں جائیں تو شروع میں اٹ واز سیکورٹی اورینٹیڈ، کہ شنگھائی 5 ممالک چین، رشیا، تاجکستان، کرغزستان اینڈ قزاقستان، یہ شنگھائی 5 ملے تھے، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ سیکورٹی بارڈر کی انشور کی جائے، اور جو پرابلمز ہیں بارڈر کی ان کو ریزالو کی جائیں۔ اس کے بعد پھر جب ازبکستان ایڈ ہوا اور یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بنی، تو اس وقت پھر اس کا جو ایمبٹ تھا وہ ذرا انلارج ہوا، لیکن پھر بھی جو بیسک اس وقت فوکس رہا وہ تھا کہ 3 ایولز کے اگینسٹ، دیٹ از اینٹی ٹیررزم، اینٹی ایکسٹریمزم اور اینٹی سیپریٹزم۔ تو یہ جو 3 تھے نکات، ان پہ فوکس تھا، اور اس میں انہوں نے کچھ پروگریس بھی کی۔ مثال کے طور پر کاؤنٹر ٹیررزم کے بارے میں کافی لیگل اور انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس اس آرگنائزیشن کے تحت ہوئے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ریٹس، دا ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر، جس کا ہیڈ کوارٹر ازبکستان میں ہے۔ تو اس چیز میں کافی، اور پھر ڈرگ ٹریفکنگ کو کنٹرول کرنا، ٹرانسپورٹر کرائمز کو کنٹرول کرنا، تو ان ایشوز میں اس آرگنائزیشن نے کافی پروگریس حاصل کی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ دیکھا گیا کہ یہ خطہ جو ہے یہ اکنامکلی ویری وائبل ہے، کہ یہاں آئل، گیس، انرجی ریسورسز، کاٹن، منرلس، دے آر ان ابنڈنٹ، یہ سارے جو ممبر اسٹیٹس ہیں، اور پھر دیکھا جائے تو جغرافیکلی بھی یہ سارے کنٹیگوس ہیں۔ تو ان حالات میں ان ایشوز کے اوپر بھی پھر اٹینشن فوکس ہونی شروع ہوئی، یعنی کہ اکنامک، سوشل، کلچرل انٹیگریشن کی بات کی جائے تو اس میں پاکستان ایک آئیڈیلی فٹ ان ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو جغرافیکلی ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کا ایک برج کے طور پر پائے جاتے ہیں۔